الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ماں کی وراثت میں بیٹی بیٹوں کا حصہ کیسے اٹھتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح باپ کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے وارثوں میں جیسے بیوی، ماں باپ، بیٹی بیٹا ہوتے ہیں، اسی طرح اگر عورت کا ماں کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کے پاس کچھ مال ہے وہ چھوڑتی ہے وراثت کے طور پہ، تو اس میں بیٹی بیٹے حصے دار ہوں گے۔ بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو سنگل ملتا ہے۔ اور جو عورت ہے ماں کی شکل میں، اس کے وارثوں میں اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اگر فوت ہو چکا ہو پھر اس کا نہیں بنتا۔ اسی طرح ماں باپ بھی ہیں، عورت کے ماں کا حصہ ہوتا ہے، باپ کا حصہ ہوتا ہے، اور باپ نہ ہو دادا، ماں نہ ہو دادی نانی، اس طرح نا حصے بنتے ہیں۔ سب کو حصے اللہ نے رکھے ہیں، اور ان کا کوئی ڈیفرنٹ طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح باپ کے لوگ سمجھتے ہیں وراثت تقسیم ہوتی ہے وارثوں میں، ماں کی بھی اسی طرح ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اکثر طور پہ دیکھا گیا ہے عورتوں کا مال کم ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کو وراثت دی نہیں جاتی۔ ایک یہ بھی ظلم کی شکل ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی کا مال کسی کی دلی رضامندی خوشی سے حلال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت پریشر سے، دباؤ میں، مجبوری میں، رسماً لوگ کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، گھروں میں آنا ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی دے رہی ہے تو وہ تو نہ لینے والے پہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے، اس کو لٹا دینا چاہیے۔ اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو بھی حصے دینے چاہیے، وہ مجبوری میں، دباؤ میں معاف کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ معافی نہیں ہوتی، یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس خیر مال بھی کم ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کو دیا نہیں جاتا۔ اگر کوئی عورت مال چھوڑ رہی ہے، چاہے کم میں یا زیادہ، زیور کی شکل میں، کسی شکل میں، اس کی تقسیم کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹی بیٹے لے لیں گے، بیٹے ڈبل حصہ لیتے ہیں بیٹیوں کی نسبت، کیونکہ یہ وراثت ہے۔ زندگی میں اگر کوئی مرد یا عورت اپنا مال بچوں میں دیتے ہیں ماں باپ، اس میں ہوتا ہے کہ ہدیے کے طور پہ وہ برابر برابر دیں، ٹھیک ہے نا، وہ برابر برابر دیں، اور اس میں بھی کوشش کریں سارا نہ دیں، کچھ اپنے پاس بھی رکھیں، جیسے نبی علیہ السلام فرمایا زیادہ نہیں دینا، 1/3 سے زیادہ۔